امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برٹش انڈیا میں قائم ہونے والی کہانی عالیہ نے بیان کی ہے، جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور تقسیم ہند کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے۔ اپنے ہی خاندان کے بڑھ جانے کے بعد آزمائشوں اور مصیبتوں کو پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے۔ محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، احد رضا میر، سجل علی، احسن خان، ہیرا مانی اور سونیا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، رقص بسمل۔ رقص بسمل ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے جسے وجاہت رؤف نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شازیہ وجاہت نے شو کیس پروڈکشنز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف اور سارہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہاشم ندیم نے لکھا ہے۔ وجاہت رؤف نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 28 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، رقیب سے۔ رقیب سے ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی 4 خواتین اور ان کے ارد گرد مردوں کے ارد مرکوز ہے۔ سکینہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بدسلوکی کرنے والے شوہر سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ اپنے سابق عاشق مقصود صاحب کے گھر میں پناہ لیتی ہے اور ان کی محبت کی کہانی اتنی المناک اور دلچسپ ہے کہ اس کی بیوی ہاجرہ اور بیٹی انشا اسے دل سے جانتی ہے۔ ہاجرہ سکینہ کو تسلی دیتی ہے اور اس کی بیٹی کا خیال رکھتی ہے، جبکہ انشا اسے اپنی ماں کے ساتھ ناانصافی سمجھتی ہے۔ اس ڈرامے کو بی گل نے لکھا ہے۔ کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حدیقہ کیانی، نعمان اجاز، ثانیہ سعید، اقرا عزیز اور فریال محمود شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 23 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، من آنگن۔ من آنگن ایک ایسے گھر کی انوکھی کہانی ہے جہاں سب سے بڑا اور اکلوتا داماد گھر چلا رہا ہے۔ چھوٹی 2 بہنیں اور اس کی ساس اس پر اس قدر منحصر ہیں کہ وہ یہ بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کہاں پڑھیں گی اور کہاں نہیں۔ بغاوت کی ہوائیں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب دریانی بیٹی ماہ نور اس چکر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور آزادی کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک راست باز شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغانی لڑکی باربینا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق باربینا سے ملنے تک سادہ اور سیدھی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک مذہبی دورے کے لیے مردان جاتا ہے جہاں وہ ایک مسجد میں قیام کے دوران باربینا کے بھائی سے ملتا ہے۔ اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ کیا کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے باربینا کے بھائی کو پیسوں کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ حاجی مشتاق نے اس کے بھائی کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اس سے شادی کے لیے پیسے نہ مانگے۔ اسے پتہ چلا کہ پیسے ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے مانگے جا رہے ہیں، جس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں۔ حاجی مشتاق نے باربینا سے شادی کیے بغیر رقم ادا کر دی، تاہم باربینا بعد میں اس سے شادی کرنے پر اصرار کرتی ہے جو اس نے کہا تھا۔ اس کا بھائی بھی اس سے شادی کر کے اس کی حفاظت کے لیے اس سے درخواست کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک بیوہ ہے اور اس کے فوت شدہ شوہر کا بھائی اس کی مرضی کے خلاف اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی
جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرات مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، حمزہ سہیل، سمیہ ممتاز، ریحان شیخ، علی طاہر اور سعد اظہر شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، کچھ ان کہی۔ کچھ ان کہی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے جسے سید محمد احمد نے لکھا ہے، ندیم بیگ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ کشف فاؤنڈیشنز اور سکس سگما پلس نے مشترکہ طور پر اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، بلال عباس خان، شہریار منور، سید محمد احمد، میرا سیٹھی، قدسیہ علی اور ونیزہ احمد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 27 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ یہ سیریز خواتین کی سماجی ترقی کے بارے میں بے حس معاشرے کے تمام طبقوں کی خواتین کو دکھاتی ہے، بشمول ایک غریب نوکرانی، ایک متوسط طبقے کی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اور ایک امیر کاروباری خاتون۔ پلوٹ 3 بہنوں کی خواہشات اور رفتار کے گرد گھومتا ہے۔ کئی دیگر موضوعات کے علاوہ یہ بنیادی طور پر مرنے کے بعد دولت کی تقسیم اور مردوں کے کردار پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ سیریز پاکستانی ٹیلی ویژن کی معروف مصنفہ حسینہ معین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ نمبر 1، کفارہ۔ ستارہ ایک زندہ دل یتیم اپنے بھائی، خالہ اور چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنی خالہ کے خراب سلوک کے باوجود زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ اس کی خالہ اسے اپنے ارد گرد رکھتی ہے کیونکہ اس کا خاندان کی جائیداد میں حصہ ہے۔ ایک امیر تاجر کے بیٹے سالار کو فوٹوگرافی کا شوق ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے خاندان کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ خالص دل کے ساتھ سالار اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنی کزن کی شادی میں ستارہ غلط طور پر سالار کو فوٹوگرافر سمجھتی ہے۔ ستارہ کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا ہے یہ دیکھ کر سالار اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتا ہے، تاہم ایک سازش کی وجہ سے ان کی قربت پر اعتراضات اٹھتے ہیں۔ سالار ایک بار پھر اس معاملے سے گریز کرتا ہے اور ستارہ کو اس کے اپنے خاندان کے شکوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا ستارہ ثابت کر سکتی ہے کہ وہ مجرم نہیں ہے؟ کیا سالار اسے مزید بدسلوکی سے بچنے میں مدد دے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔